آپ کے ریاض فتیانہ صاحب پہ پریشر ڈالا گیا، زین قریشی صاحب، مقدار حسین صاحب، یہ سارے کے سارے، بریگیڈیئر گھومن صاحب کو کئی عرصے تک انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا۔ جناب اسپیکر، ان لوگوں کو کیوں آپ نے یہ کیا؟ عادل بازئی صاحب ایم این اے ہے، ان کے پلازا 1 ارب روپے کا پلازا کوئٹہ میں مسمار کر دیا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے کل مشینری پہنچی ہوئی تھی کوئٹہ میں اس کو مسمار کرنے کے لیے، آج اس کے دوسرے پلازے کے سامنے مشینری گئی ہے مسمار کرنے کے لیے۔ کالیں آتی ہیں نامعلوم افراد کی، انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کی، دھمکایا جاتا ہے لوگوں کو۔ جناب اسپیکر، ہمارے ایک ساتھی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، اس کے ناخن نکالے گئے اور لائیو ویڈیو کال پہ اس کی والدہ کو سنایا گیا۔ اس کے یہ چھاتی کے سکن کو پلاس کے ساتھ نکال اس کو کھینچتے تھے، چیخیں اس کی والدہ کو سنائی جاتی تھیں۔ اس طرح کا ٹارچر کوئی پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا، اس طرح کا ٹارچر کوئی اپنے سخت سے سخت دشمن کے ساتھ، پریزنر آف وار کے ساتھ نہیں کرتا۔ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات کو 11:35 پہ اٹھایا گیا، گن پوائنٹ پہ ان کو نکالا گیا گاڑی سے، ان کو ابڈکٹ کیا گیا اور سیف ہاؤس پہ لے کے گئے۔ جی لاہور میں محسن نقوی کے گھر کے بالکل سامنے سے میں نے آپ کو فون کیا جناب اسپیکر، اور یہاں پہ اسی فلور آف ہاؤس سے میں نے آپ کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ آپ نے آئی جی پنجاب کو فون کیا، وہ ٹاؤٹ شخص ہے ڈاکٹر عثمان، یہ لفظ میں ایکسپنج کر رہا ہوں۔ آپ نے جناب اسپیکر، آپ نے اس کے ساتھ بات کی اور اس نے ڈینائی کیا، یا سی سی پی او نے ڈینائی کیا، اور میں نے آپ سے یہی بات کی جناب اسپیکر کہ جھوٹ بول رہے۔ 2:30 بجے رات کو زین قریشی صاحب کی اہلیہ واپس گھر آئیں، فجر کے ٹائم پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ وہ واپس آ گئی ہیں، اور میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن سے کوئی آدمی آنکھیں نہیں چرا سکتا۔ سعد اللہ بلوچ صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر؟ جس طرح ان کو ٹارچر کیا گیا، مقداد علی خان صاحب کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن رستے میں آ رہے تھے، اٹھا لیا گیا۔ شفقت اوان صاحب اسی ہاؤس کے ممبر، ایڈوکیٹ ہے بائی پروفیشن، ان کے آفس کو ان کے گھر کے اندر گئے، پنجاب پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ، نامعلوم لوگ ویڈیوز بناتے گئے، لوگوں کو مارا پیٹا اور کہا کہ اوپر ہم نے بھیجنی ہے۔ سعد اللہ بلوچ صاحب کی وائف کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بیٹے کو زد و کوب کیا، تشدد کا نشانہ بنایا۔ اسامہ میلا صاحب ایم این اے، ان کے گھر گئے، ان کے سٹاف کو مارا پیٹا، ان کے بزنس کو تباہ و برباد کیا۔ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو 2 بار اغوا کر کے لے گئے اور کوئی ان کا پتہ نہیں تھا۔ انتظار پنجوتا صاحب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ایڈوکیٹ ہیں، آج تک وہ غائب ہیں، 11 دن ہو گئے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن۔ ہمارے پی ٹی آئی کے صدر ہیں داؤد شاہ صاحب بلوچستان میں۔ امینڈمنٹ پہ بھی آ جائیے پلیز۔ جی میں اس پہ آتا ہوں جناب اسپیکر۔ آپ نے بلاول صاحب کو کچھ نہیں کہا، میں بھی تحمل سے آپ بات سنیں۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ ایک سٹینڈرڈ رکھیں اور ہمارے لیے دوسرا سٹینڈرڈ رکھیں، ود ڈیو ریسپیکٹ جناب اسپیکر۔ نہیں، آپ بات کریں امینڈمنٹ کے اوپر پلیز۔ اب میں بالکل آؤں گا جناب اسپیکر، آپ ہمارے ساتھ تحمل سے پیش آئیے گا پلیز۔ یہ داؤد شاہ صاحب، ان کو انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا۔ یہ ساری اس امینڈمنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔
آج یہ امتیاز صاحب اس ہاؤس کے ممبر ہیں اور یہیں پہ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ بھی انفورس ڈسپیئرڈ پرسن تھے. جہاں پہ جس سیل میں ان کو رکھا گیا جس طرح قبر نما سیل ہوتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز والوں کے پاس تھا. جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں جناب اسپیکر مبین جٹ صاحب ان کے گھر پہ جا کے ان کا کاروبار بند کر دیا گیا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. جاوید اقبال وڑائچ صاحب ایم این اے ہمارے, ان کا کاروبار بند, ان کے گھر کی دیواریں اڑا دی, گھر مسمار کیا گیا. ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ زرتاج گل صاحبہ, ان کو جس طریقے سے ڈھونگے طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا, سر پہ دوپٹہ نہیں لینے دیا گیا, ان کو ننگے پاؤں اٹھا کے وہ لے گئے. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر آپ کے. اس وقت ہمارے بشرا بی بی جیل میں, جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان دونوں جیل میں. کس لیے؟ پریشر ڈالنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹوٹل بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا ان سے ملنے کے لیے. ان کو جناب اسپیکر ان کے سیل میں 5 دن سے بجلی کوئی نہیں ہے, نہ کوئی اخبار کی فیسلٹی, نہ کوئی ٹیلی ویژن کی فیسلٹی. ان کو بالکل آئسولیشن میں رکھا ہوا. جناب اسپیکر یہ وہ حالات ہیں, وہ وزیر اعظم رہ چکے اس ملک کے, اور یہ پہیا بہت جلدی گھومتا ہے. جناب اسپیکر یہاں تک یہ بھی صرف نہیں, یہ تو میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. مولانا صاحب کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, جے یو آئی فے کے سینیٹر صاحبان کو اٹھایا گیا, ان کو زد و کوب کیا گیا. یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں جناب اسپیکر, اختر مینگل صاحب کے حوالے سے وہ آج آئے تھے سینٹ میں اپنے ممبران دیکھنے کے لیے. اختر مینگل صاحب کا ریزگنیشن انہوں نے آپ کو بھیجا ہوا ہے, آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا. بحیثیت قومی اسمبلی وہ ٹیکنیکلی اس وقت بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے, ان کو سینٹ کی گیلریز میں نہیں الاؤ کیا گیا. کیوں؟ ہم ان سے آپ سے پوچھتے ہیں جناب اسپیکر, پارلیمنٹ ہاؤس کا وہ کیوں نہیں ان کو الاؤ کیا گیا؟ کیونکہ نسیمہ احسان صاحبہ ان کی سینیٹر جی اور قاسم رنجو صاحب, ان کے بارے میں بتاتا ہوں جناب اسپیکر. نسیم احسان صاحبہ ہیں اہلیہ سید احسان شاہ صاحب کے. احسان شاہ صاحب 5 بار وزیر رہ چکے ہیں بلوچستان گورنمنٹ میں. جناب اسپیکر ان کا سپٹمبر میں ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہوئی. ان کا پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا, جو ان کی زمین تھی اس کی الاٹمنٹ کینسل کر دی گئی. ان کا بیٹا 15/10/2024 کو باہر سے آیا, ان کو اٹھایا گیا, انفورس ڈسپیئرڈ پرسن بنایا گیا, ابڈکٹ کیا گیا. اور اس کے بعد نسیم احسان صاحبہ کا جو فلیٹ ہے C301 جی اس پہ ان کو ایک قسم کا محصور کر کے رکھ دیا گیا. اختر مینگل صاحب کے لوگ انہوں نے بھیجے ان سے ملنے کے لیے. اسلام آباد پولیس اور سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ, نامعلوم لوگ وہاں پہ تھے, ان کو نہیں ملنے دیا. اگلے دن جی عمر صاحب, اگلے دن جناب اسپیکر, نہیں جناب اسپیکر یہ میں برداشت نہیں کروں گا, سوری. یہاں پہ یہ ساری یہ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بات کیجئے نا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں. نہیں جناب اسپیکر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے. بات ہوتی ہے. نہیں جناب اسپیکر, آپ کی ساری تقاریر جتنی جناب اسپیکر آپ اسٹرانگلی پروٹیسٹ, ہم لوگ پھر یہاں پہ ہوں گے نہیں. آپ کانسٹیٹیوشنل جناب اسپیکر آئی ایم سوری, یہ ہمارا حق ہے. جناب اسپیکر یہ ہمارا حق ہے. نہیں حق تو یہ ہے نا, ٹھیک نہیں ہے اس وقت رات کے 1:30 بجے, آدھے گھنٹے سے آپ بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل. جناب اسپیکر یہ غلط آپ کر رہے ہیں.
جی آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جناب اسپیکر میں کر رہا ہوں, مجھے آپ ٹوکے نہ یہاں پہ, آئی ایم سوری, ہم لوگ پورے بات کریں گے. جناب اسپیکر اگلے دن شہباز شریف کا لنچ تھا, وہاں پہ ان کو نسیم صاحبہ کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت جانا ہے, اور ان کو فورس کیا گیا کہ وہاں پہ جائیں. اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت جناب اسپیکر مینگل صاحب نے چیئرمین سینٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, انہوں نے میں کچھ کرتا ہوں, چیئرمین سینٹ کی ایشورنس تھی, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسی رات ان کو اغوا کیا گیا جناب اسپیکر. قاسم اور آج وہ نمودار ہوئے. قاسم رنجو صاحب کے ساتھ کیا ہوا جناب اسپیکر؟ جس دن آپ کی ایس سی او کی میٹنگ ہو رہی تھی, ان کی زمینوں کو سندھ میں گینگسٹرز نے آکیوپائی کیا اور رینجرز نے اور پولیس نے ان کو تحفظ دیا. جناب اسپیکر وہ 14 تاریخ کو ڈائلسس کے لیے شفا انٹرنیشنل گئے. صبح 7 بجے 8 بجے ان کے بیٹے نے کال کی کہ ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے, اور پولیس کی گاڑیاں اور موبائلز آئے ہیں 2 گاڑیوں میں, اور ساتھ 4 نامعلوم اشخاص تھے اور ان کو لے گئے. ان کو اور ان کے بیٹے کو, میں خود وہی سوچ رہا ہوں, آئینی ترمیم پہ تو بات ہی نہیں کر رہے جناب اسپیکر. یہ وہ روداد ہے. جی ہاں. علی محمد خان صاحب بیٹھ جائے. علی محمد خان صاحب کہے نہیں. جی ہاں, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں آئینی ترمیم پہ بات کرنے لگے. جناب اسپیکر یہاں پہ ان کو اور ان کے بیٹے کو پک اپ کر دیا گیا, اور ان کو اس وقت لایا جاتا تھا جس وقت ان کی ڈائلسس ہوتی تھی. جناب اسپیکر آج ان کو جس طریقے سے لایا گیا, ٹنٹڈ گلاس کی وائٹ کرولا میں لایا گیا, اور جس طرح ان کو اٹھا کے سینٹ میں لایا, مینگل صاحب کو ملنے بھی نہیں دیا ان سے. مینگل صاحب کا یہ میسج ہے یہاں پہ, ان کا یہ میسج ہے جناب اسپیکر, یہ پاکستان کی عوام کے نام پہ, کہ انہوں نے جمہوریت کو فروغ دینے کی کوشش کی, پر اس وقت اختر مینگل صاحب اس اسمبلی سے, اس جمہوریت سے دل برداشتہ ہو کے انہوں نے اپنا ریزائن کیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیسے اس پروسیس کا حصہ بنے جب ہمارے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میرا یہاں پہ جناب اسپیکر سوال ہے, شہباز شریف سے یہ سوال ہے کہ جو میں نے آج یہ سارے کیسز آپ کو سنائے, کیا یہ سارے کے سارے فیشسٹ ایکشنز ان کی مرضی سے ہو رہے ہیں, ان کی ایما پہ ہو رہے ہیں, اور یا ان کے ایما پہ ہو رہے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو فورسفلی یہاں پہ لائی جا رہی ہے, تو پھر شرم آنی چاہیے, کیونکہ یہ جمہوریت کو دفن کرنے کے سارے عزائم ہیں. یہاں پہ جناب اسپیکر, یہاں پہ فضل الرحمان صاحب نے جو مثبت رول ادا کیا حیثیت اپوزیشن کے ممبر کے, ہم لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور یہاں پہ میں کہتا چلوں جناب اسپیکر کہ ہمارے ممبر میرے پیچھے یہاں پہ شرف افضل خان مروت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے گھر کو مسمار کیا گیا, ان کے خلاف ایف آئی آرز ہیں. ہم سب کے خلاف ایک نہیں, 2 نہیں, متعدد ایف آئی آرز ہیں. اور وہ کس لیے؟ لوگوں کو کالیں آتی ہیں کہ آپ اس مسودے کو سپورٹ کریں. کے پی ہاؤس پہ اسلام آباد پولیس اور رینجرز آتی ہے, وہ کس قانون کے تحت جناب اسپیکر؟ آپ نے تو دھجیاں اڑا دی, آپ نے وفاق کو کمزور کر کے رکھ دیا. اور کس لیے؟
وہ کہتے ہیں کہ اپنے آدھے پاؤ گوشت کے لیے آپ نے پوری بھینس ذبح کر دی. یہ تو وہ مثال ہے کہ صرف اس 26th امینڈمنٹ کے لیے آپ یہ ذبح کر رہے ہیں جمہوریت کو اس لیے آپ ختم کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، ہم نے اپنے ایم این ایز کو یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے اس پروسیس کا حصہ نہیں بننا، اور وہ ڈائریکشنز انہوں نے یا وائلیٹ کی، ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی. اس پروسیس کا کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے، یہ ہمارا ایک کیلکولیٹڈ اوپینین بھی ہے اور بیلیف بھی ہے کہ یہ گورنمنٹ اس لائق نہیں کہ وہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس یہاں پہ لائے.